یاد رکھیے جب آپ کی زندگی میں ڈسپلن امپروو ہوتا ہے نا، آپ کی ڈیلی روٹین امپروو ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ اپنے آپ سے تنگ ہے کہ میں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا، میں کاموں کو ٹال رہا ہوں، میں موبائل پہ بہت وقت گزار رہا ہوں، یہ آپ کی ڈیلی روٹین متاثر ہے نا، تو آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن کو تھوڑا سا امپروو کریں، خود بخود یہ ڈیلی روٹین سیٹ ہو جائے گی۔ آپ اپنی موٹیویشن کو امپروو کریں، انکریز کریں۔ جیسے ہی آپ کی زندگی میں موٹیویشن انکریز ہوگی، ویسے ہی آپ کے گولز ریچیبل ہو جائیں گے۔ وہ مقاصد، وہ گولز آپ کی زندگی کے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لگتا ہے وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتے، موٹیویشن بڑھائیں۔ کہاں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ بتائیں؟ آپ کوئی کتاب پڑھ کے، کوئی کلپ دیکھ کے، کسی کے پاس جا کے، کسی خاص جگہ پر، یا کوئی خاص صحبت ہے ایسی؟ کچھ لوگ اپنی جیت سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے موٹیویشن ملے گی، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ So if you will increase your discipline, your daily routine will be better. If you will increase your motivation, your goals will become reachable. کیونکہ گول وہی ہے، آپ اس کو اچیو کرنے میں ڈر رہے ہیں۔ یاد رکھیں چیزیں دو ہوتی ہیں، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ایک اپنا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ انوائرمنٹ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ابھی چاہے بارش برس جائے، آپ کے کہنے سے، سمجھنے سے، خواہش کرنے سے بارش برسے گی نہیں، کیونکہ دنیا ایسی بنی نہیں ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کو چاہیے وہ مل جائے۔ ایسی یہ دنیا نہیں بنی کہ ہے ایسا جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، جو مجھے چاہیے وہ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ we have to work for it, we have to wait for it۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ change your mindset۔ When you will change your mindset, important things will glare۔ اپنے سوچنے کا انداز مثبت کر لیں۔ یقین کیجئے اہم ترین چیزوں کو چھوڑ کے آپ بہت ہی غیر اہم چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اہم ترین چیزیں نہیں آپ کر رہے، غیر اہم کر رہے ہیں۔ وہ جو کام آسان ہے وہ اہم نہیں ہے۔ یہ جملہ 10 دفعہ اپنے کانوں میں دہرایا کریں۔ وہ جو کام آسان ہے وہ اہم نہیں ہے۔ اہم کام عام طور پہ آسان نہیں ہوتے۔ میرے سامنے موبائل پڑا، کتاب پڑھی ہے، موبائل پکڑوں گا، کتاب مشکل ہے، موبائل آسان ہے۔ میرے سامنے ایک ورک شاپ ہے جہاں جا کے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، سیکھنا ہے، اور ایک طرف دوستوں کی سنگت ہے، ان کے ساتھ جا کے کہیں بیٹھنا ہے، دوستوں کے ساتھ جاؤں گا، وہ آسان ہے۔ آسان چیز اہم نہیں ہوتی، اہم چیز مشکل ہوتی ہے۔ تو اتنی ڈھیر ساری چیزوں پہ ٹائم آپ لگائیں گے، پریشان بھی رہیں گے، پرابلم بھی رہے گی۔ یہ 3 چیزیں جو کی میں نے آپ کو بتائی پلاننگ کے۔ نمبر 1، ڈسپلن یور سیلف، موٹیویٹ یور سیلف، چینج یور مائنڈ سیٹ۔ پوری دنیا چینج ہو جائے گی۔ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلی ہمارا 1% ڈیلی پروگریس لیول بڑھ جاتا ہے، اور روزانہ 1% بڑھے تو کہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ سو پلاننگ از امپورٹنٹ۔ فوکس از آن پلاننگ۔ اور جب بھی پلان بنائے نا، یاد رکھیے گا اس پلاننگ کے اندر یہ مد نظر رکھیے گا کہ ہمارا گول کیا ہے۔ انسان کو راضی رکھنے کا گول کبھی نہ بنائیے گا۔ انسان کی پرواہ کبھی نہ کرے آپ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اس کا معیار کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان آپ سے خوش ہے نا، وہ آپ کی خامیوں کو بھی خوبیاں سمجھے گا، اور اگر کوئی انسان آپ سے ناراض ہے، آپ کی خوبیوں کو بھی خامیاں سمجھے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم والوں کو قبیلے سے نکالنا تھا۔ پتہ کیا کہا انہوں نے کہا ان کو اٹھا کے نکال باہر پھینکو بستیوں سے، کیونکہ یہ نیک بنتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی عذر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ معاذ اللہ کفر کی تہمت رکھ دی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ زنا کا الزام رکھ دیا، نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروغ گوئی اور کذب کا معاذ اللہ یہ بہتان باندھا۔ تو لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے آپ۔ ہر دل عزیز بھی ہے نا آپ، کوئی نہ کوئی آپ کی خامی نکالنے والا بن جائے گا۔ کامیابی کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، ٹانگیں کھینچنے والا ہوگا۔
بڑے عفو درگزر سے کام لے رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، آواز آئے گی بزدل ہے، ڈرتا ہے ساروں سے، اور اپنے موقف پر ڈٹ جائیں گے کہ ضدی بڑا، سنتا ہی کسی کی نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جورو کا غلام بنا ہوا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، خیرات کریں گے، ریاکاری کرتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ خلوص اور للہیت سے اللہ اور مخلوق کے حقوق پورے کریں، یہ بس ہے، اس کے آگے سب ہوس ہے۔ پلاننگ، آپ کو پتہ ہے یہ بیان تیار کرتے ہوئے جب میں نے اسلامک پلاننگ کا دیکھا کہ واقعی پلان انسان اتنا کچھ کرتا ہے، تو میں نے دو چیزیں دیکھی۔ اسلام کے اندر ساری پلاننگ اس ایک لفظ کے اندر پوشیدہ ہے، یاد رکھنا، only in one word، جو آپ مجھے سمجھ لے، اور وہ ورڈ کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ ساری پلاننگ اس کے اندر، نوٹ کریں، ہے کہ نہیں؟ your destiny, your hard work۔ میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں کاروبار کے لیے فیزیبلٹی بناؤں، سرمایہ اکٹھا کروں، کمپیٹیٹرز کو ایویلیویٹ کروں، سب چیزیں دیکھوں، قیمتیں، ڈالر وغیرہ، دکان کس جگہ اچھی ہے، گاہک کون ہے، پرائسز، ایوری تھنگ، اور آخر میں انشاءاللہ۔ اسٹوڈنٹ ہوں، بیٹھوں، پڑھ لوں سارا کچھ، جو کچھ میرے بس میں ہے کر لوں، ایک ایک چیز کو رٹا لگا لوں، کنسپچول پڑھ لوں، سارا کر لوں، لیکن جب امتحان میں بیٹھوں انشاءاللہ۔ Whole planning is in انشاءاللہ۔ کبھی اگنور نہ کرنا یہ۔